وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تم سفر کی حالت میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ملا، آپ کو ادھار کا کوئی معاملہ کرنا ہے، ادھار لینا ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو جو رہن ہے اس کو قبضہ دیا ہوا بنا لو، یعنی جو شخص قرض دے رہا ہے اس کے قبضے کے اندر جو ہے کوئی رہن میں چیز آ جانی چاہیے، وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ گروی رکھتے ہیں، یا گروی کا مسئلہ بھی آ گیا تو آپ نے کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دی اور جب آپ نے اپنا قرض جو ہے واپس کیا تو آپ نے اپنی گروی رکھی ہوئی چیز کو واپس لے لیا۔ تو یہ سفر کی حالت میں اللہ پاک نے گروی رکھنے کا حکم بیان کیا ہے، مگر آپ گھر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، تب بھی آپ کسی چیز کو گروی رکھ سکتے ہیں۔ سفر میں تو یہ آ گیا حکم، اور گھر میں ہوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا اور آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز گروی رکھوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ عمل جو ہے وہ ہر جگہ ثابت ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے وہ ایک تو اس پہ قبضہ کر لے، مقبوضہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس کے قبضے میں ہی نہیں آئے گی تو کیا ضمانت ہوگی، تو ایک تو اس کے قبضے میں آ جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی ذاتی پھر منفعت نہ اٹھائے۔ کوئی دکان گروی رکھی ہے تو آپ اس کو قرض پہ ادھار پہ اس کو کرائے پہ دے کے اس سے نفع اٹھا رہے ہوں، تو آپ کو گروی رکھی ہوئی چیز سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، ورنہ وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر گروی رکھنے کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا، اور سفر کی حالت میں اگر کوئی قرض کا لین دین کرے تو گروی کی صورت میں کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے آپ کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پھر اگر آپ نے نہیں بھی لکھا ہے تو جس نے قرض لیا ہے وہ پھر امانتاً اس قرض کو واپس بھی کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور شہادت کو نہیں چھپایا کرو، گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ گواہی چھپانا جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور ایک گناہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو وہ اس کا دل جو ہے نا وہ گناہگار ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ گناہ دیا جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 283۔ اب آیت نمبر 284 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن کریم کی صورتوں کے اینڈ میں آخر میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، یہی خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ بھئی جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی مانو، تو اس کا اقتدار، اس کی حکومت کا ذکر صورتوں کے اینڈ میں ضرور آتا ہے۔ الحمدللہ تفسیر کرتے کرتے اب ہم اس کے اینڈ تک پہنچ گئے، آپ سمجھیں کہ اب اس کے بعد 2 آیتیں رہ جائیں گی آخری عظیم الشان، تو یہ ان 2 آیتوں سے پہلے جو ہے وہ آیت ہے، 3rd لاسٹ ہے، آپ سمجھ لیں یہ، تو اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی کبریائی، اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا کہ سب کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا یا اس کو چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ اللہ اس پر تمہاری پکڑ فرمائے گا، جو چیزیں تم چھپاتے بھی ہو یا ظاہر کرتے ہو، کوئی سب اللہ تم سے حساب لے گا، اس کا حساب ہوگا اس کا۔ اچھا آپ کہیں گے جی دل میں کوئی چیز آتی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تو دل میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک خیال آیا، گزر گیا، وہ تو کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہیں پر بھی، تو وہ معاف ہے، وہ پچھلی امتوں پہ بھی معاف تھا۔ دل میں کوئی خیال آیا اور اس پر انسان نے غور و فکر کیا، کچھ اس کے بارے میں سوچا، اگر وہ برا وہ ہے تو ہماری امت پر یہ بھی معاف ہے، پچھلی امتوں پر یہ معاف نہیں تھا۔ ہاں پھر آپ نے اس کو جو ہے نا پلان بنا دیا، عزم بنا دیا، ارادہ بنا لیا، ہاں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے، تو یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر تم کوئی دل میں چیز کو چھپاتے ہو، کوئی پلان تمہارے چھپے ہوئے بھی پلان ہیں، ان کو بھی اللہ حساب میں لائے گا اور اس کا اللہ پاک تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بلکہ ماتریدیہ کا یہی عقیدہ ہے اہل سنت میں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کوئی کسی بندے کو اس نے عذاب دینا ہے اور وہ عذاب کا مستحق بھی ہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا، اس کا قانون یہی ہے، اس کا عدل یہی ہے، مگر یہ چیز اس پہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ فعال لما یرید ان ربک ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واجب تو بس اس پر اس کی رحمت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، باقی کوئی چیز اس پہ لازم نہیں ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، وہ جو بندے پر پکڑ کرتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا جیسا چاہے گا بدلہ عطا فرمائے گا۔